وہ سفر بھی مدینہ منورہ کا پورا ہوا، ہجرت ہو گئی، جنگیں آئیں، جنگوں کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ان جنگوں میں نہیں سوچا کہ یہ فلاں میرا ماموں لگتا ہے، یہ فلاں میرا عزیز لگتا ہے، یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہے، میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، میرا علاقہ ہے۔ نہیں، اگر ایک معیار ہے تو معیار یہی ہے کہ میں امتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں محب ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس دین کا پیروکار ہوں۔ یہ جو کافر میرے مقابلے میں آیا ہے، گو خاندانی اعتبار سے میری رشتہ داری اس سے ہو سکتی ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری نسبتیں ایک طرف، یہ تعلق ایک طرف، یہ برادری اور قبیلہ ایک طرف۔ آج اگر کوئی تعلق قائم ہے، اگر کوئی تعلق کی وابستگی ہوگی تو وہ ایک ہی تعلق ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، آپ کو برحق بلا فصل خلیفۃ المسلمین بھی کہا جاتا ہے، آپ امت میں سب سے رقیق القلب، نرم دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب پانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وفات تھا، تو آج اسی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت، آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ فکری پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہیں کہ خالق کائنات ہمارے اندر بھی اسلام کی جانثاری، اسلام سے پیار، دین سے انس، اہل دین سے محبت اسی طرح ہی کی پیدا فرما جس طرح ابو بکر صدیق کے دل کے اندر تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرد حضرات میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آدمی ہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے مالی لحاظ سے اللہ کی طرف سے ایک ممنون تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام لانے سے قبل ہی عرب کے بہترین تاجروں میں ان کا شمار کیا تھا، صاحب مال تھے، اور جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے، جو اس وقت کے مطابق ایک بہت بڑی رقم تھی، جو آپ نے آپ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے ان کو پیش کی۔ آپ کی شخصیت پر ایک بڑا اہم کارنامہ بھی شامل ہے کہ آپ کے لیے 2 القابات بڑے معروف ہیں، ایک لقب ہے عتیق اور ایک لقب ہے صدیق۔ سب سے پہلے عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مال خرچ کرنے والے تھے،
اور یہ مال آپ کا صرف اور صرف اسی حوالے سے نہیں بلکہ ان مسلمان غلاموں کے لیے ان کو آزادی دلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا جو مسلمان غلامی کی صورت میں کفار کے پاس قید ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے آقا امیہ کے پاس قید تھے، ان کی آزادی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے رقم ادا کر کے یقینی بنائی ہے۔ تو گویا عتیق کا چونکہ معنی ہوتا ہے یعنی جہنم سے آزاد، آپ چونکہ جو جسمانی لحاظ سے غلاموں کی آزادی دلانے والے بھی تھے اور اپنے انکار ناموں کی بدولت چونکہ آپ نے زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری پائی تھی، لہذا آپ جہنم کی آگ سے بھی آزادی پانے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب صدیق ہے، اور صدیق کا لقب اس اعتبار سے ہے، صحیح بخاری کی 3675 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ موجود، اور جب آپ احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، پہاڑ نے تھوڑا سا جنبش دکھائی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا یہ لفظ صدیق اور صدیق کا لقب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان اقدس سے خود عطا فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور آپ معراج سے جب تشریف لائے اور آپ نے اگلے دن کفار کے سامنے اپنی معراج کے سفر کے مختلف واقعات رکھے ہیں، تو لوگوں نے کفار نے آپ کے اس سفر معراج پہ شک کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ تصور کیا کہ ہم اس کی تصدیق سب سے پہلے اسی کے یار کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ابو بکر ہے۔ انہوں نے جا کے اپنے انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک چلا گیا ہوں اور پھر میں آسمان دنیا تک اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا ہوں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ جو یقینی بات ہے، ایک شخص عام شخص ہو، کامن سینس کے اگینسٹ بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کے تیز رفتار جو ہمارے پاس آلات ہیں یا سفری ذرائع ہیں، ان کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ سوال کیا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ جب ان کو بتایا کہ یہ کہنے والا وہی شخص ہے جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کا یار ہے، آپ کا دوست ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انہوں نے بات کہی ہے تو بعینہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے کہا ہے۔ تو گویا معراج کی کفار کے سامنے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سورہ زمر کی 33 نمبر آیت جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں سنی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ، وہ شخص جاء بالصدق جو سچ لے کر آیا۔ اب سچ لانے والا شخص ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کتاب کو لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پہ اس کتاب کو نازل کیا۔ یہ حق اور سچ پہ مبنی کتاب
اور اسی کی بیس پہ دین جو آپ نے شریعت متعارف کرائی ہے وہ سچ لے کر آنے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے۔ تصدیق پھر ایک مرتبہ نہیں ہے، پہلی تصدیق تو اس وقت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس پر اس دعوی نبوت کو سچا تسلیم کرنے والے مرد حضرات میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصدق بہ، یعنی قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے پھر اس سچ کی تصدیق کی ہے وہ تصدیق کرنے والی شخصیت ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے حکم میں قیامت تک جو شخص بھی اس دین مبین کی تصدیق کرے گا، جو شخص بھی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتا رہے گا، آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی اپنے عمل سے دیتا رہے گا، یہ انشاءاللہ تعالی اولئک هم المتقون، قرآن کے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا شمار متقین اور نیک لوگوں میں ہی فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ خوش ہوں اس بات پہ کہ ہم بھی اس علم کو تھامنے والے ہیں، ہم بھی اس مشن کو سنبھالنے والے، ہم بھی اسی رسالت کی تصدیق کرنے والے، اور ہم بھی اسی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں جس نبوت کی تصدیق سب سے پہلے آپ کے گھر میں سیدہ خدیجہ نے اور گھر کے باہر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے آپ کے اسی لقب جو میں نے عتیق پہلے ذکر کیا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3679 نمبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ ایک دن اللہ کے رسول آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ نے ان کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر اپنی زبان اقدس سے ایک جملہ نکالا، اور وہ جملے کا معنی خیز لفظ یہ تھا کہ آپ کو زبان نبوت نے لفظ عتیق آپ کے لیے بولا ہے کہ جہنم سے آپ کے لیے آزادی ہے، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اور اس دن سے لے کر پھر قیامت تک انشاءاللہ آپ کا لقب عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور وہی لقب ہے جو قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جانثار صحابی، آپ کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے بہترین شاعر، دور نبوی کے شاعر مشہور ہیں اور شعر گوئی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے، کیا کہتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفُ، کہ وہ مبارک غار میں دوسرے ہیں، وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ اِذْ صَعِدُ الْجَبَلَ، اور اس وقت جب دشمنوں نے آپ کا گھیراؤ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر تھے۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمُوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، قَدْ عَلِمُوا، لوگوں نے جان لیا، خیر البریت لم یعدل بہ رجلا، اور جو مخلوق کا بہترین آدمی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کو یہ بات کہی ہے لم یعدل بہ رجلا، کہ مخلوق میں، امت میں نبی کے بعد اس کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے، آپ کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے، نیکیوں کے اعتبار سے اور آپ کے احسانات کے اعتبار سے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وہ پہلے آدمی ہیں مرد حضرات میں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نبوت کی تصدیق کی، اور عشرہ مبشرہ میں
وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو زبان اقدس نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اس میں 5 لوگ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 صحابہ وہ ہیں جنہیں زبان نبوت نے اپنی زبان نبوت سے خوشخبری دی، جنت کی خوشخبری، اور یہ 5 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اور لوگ جو مسلمان ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح، حالانکہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، عثمان بن مظعون، ارقم بن ابو الارقم، اور اسی طرح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جلیل القدر صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے، آپ کی کاوشوں سے، آپ کے ترغیب دلانے سے آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کا ایک بہترین کردار تاریخ اسلام میں معروف ہے، وہ وقت یہاں پہ نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس حوالے سے کبھی بات کریں گے۔ تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عزیز بھائیوں، کوئی شخص اپنی یاری کا فائدہ کسی اعتبار سے اٹھاتا ہے، کوئی دوستی کا فائدہ کسی اعتبار سے اٹھاتا ہے، وہ کیا خوش نصیبی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کی، کہ اگر آپ کو عتیق کا لقب ملا ہے، اس عتیق کا اثر صرف آپ تک نہیں گیا، اس عتیق کا اثر ان جانثاران صحابہ تک بھی گیا ہے کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی نبھائی، اور ابو بکر صدیق نے پھر ان سے دوستی کا حق اس طرح ادا کیا کہ وہ لوگ جو اپنے کفر کی بدولت، جو شرک کی بدولت، گمراہی کی بدولت جہنم میں جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار ساتھی نے اپنی یاری کا حق ادا کرتے ہوئے اسلام کی طرف دعوت دی، اور یہ ایسے مسلمان بنے کہ یہ جنت کے حقدار بن گئے، جہنم کہیں پیچھے رہ گئی، یہ جنت کے ورثاء بن گئے، زبان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں لینے والے بن گئے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اتنے احسان، یہ احسان تو میرے بھائیوں اگر یہ گنانا شروع کریں، آپ تصور کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں بھی گئے، جنگ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، احزاب ہوئی ہے، آگے جتنی جنگیں ہوتی گئیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون ہر لحاظ سے اہم، بلکہ آپ ہجرت جب ہو گئی ہے نا، ہجرت ہوئی، ہجرت مدینہ بڑا اہم کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی تو جگہ کوئی نہیں تھی۔ اب جو جگہ پسند آئی ہے، وہ جگہ جس جگہ پہ آج مسجد نبوی ہے، اس کے پہلے پرچیزر، اس کے پلاٹ کے سب سے پہلے پیمنٹ کرنے والے، جگہ وقف کرنے والے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ تصور کیجیے کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں وہ کیا خوش نصیبی ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہوں نے یہ ایک مرتبہ جگہ لے کے دی، اور پہلی وسعت جب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، تو اس وقت اس جگہ کے پیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے۔ گویا یہ جانثار صحابہ وہ ہیں جو صرف اور صرف آپ کے ساتھی اور رفیق نہیں تھے، آپ کی دوستی کی حد تک نہیں تھے، بلکہ آپ کے مشن نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں، بام عروج تک پہنچانے میں، اور اس مشن کو 4 چاند لگانے میں ان صحابہ کرام نے میرے بھائیوں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی کی 3661 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ہم نے جتنے لوگوں نے بھی ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں،
ہم نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اور جو ابو بکر کے احسانات ہیں وہ اتنے بڑے اور عظیم احسان ہیں کہ ان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہی اس کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ اور پھر آپ نے خود فرمایا ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، دنیا میں دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جنہوں نے اشاعت اسلام کے لیے اس مشن نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا، اس کی ترویج میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اور کسی لحاظ سے بھی مالی قربانی ہو، جانی قربانی ہو، دی ہوگی۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط، کسی شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، ما نفع مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے اشاعت اسلام کی ترویج میں فائدہ دیا، کسی کا مال اتنا فائدہ دے ہی نہیں سکا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ کہنے والی ذات وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس ذات کے حوالے سے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ تو کبھی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، آپ جب بھی تکلم فرماتے ہیں اور جب بھی آپ اپنی زبان اقدس سے کوئی لفظ نکالتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف القاء کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جذبہ اسلام کے لیے مالی حوالے سے دو واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک ابتدائی زمانہ میں جب مسلمان ہوئے ہیں، اور دوسرا اس وقت جب آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی ہے، اور تیسرا بہترین واقعہ جو جیش العسرہ کا واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1678 نمبر حدیث ہے، کہنے لگے میں نے سوچا کہ چلے ہر مرتبہ نیکی کرنے میں ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، آج میں نے نیکی کرنے میں ابو بکر صدیق کو پچھاڑنا ہے، نیکی کرنے میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ دنیا میں آپ جانتے ہیں حسد کتنی بری چیز ہے، شریعت نے اس کو کیا کہا ہے، ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، یہ حسد دو چیزوں میں جائز ہے، لیکن اس وقت حسد نہیں رہتا، یہ رشک ہو جاتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جسے اللہ رب العالمین مال سے نوازتے ہیں، فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دن کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں خرچتا ہے، اور اتنا مال خرچتا ہے دنیا میں دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر اپنے دل میں سوچ آتی ہے کہ اللہ تو نے اس شخص کو اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے، یہ تیرے رستے میں بڑھ چڑھ کر مال خرچ کر رہا ہے، اللہ تو مجھے بھی دولت دے، تو مجھے بھی مال دے، تو مجھے بھی اپنے فضل سے نواز۔ میرا دل کرتا ہے یہ شخص جو لاکھوں لگا رہا ہے میں اس سے بھی 10 لاکھ زیادہ خرچوں، جتنے پیسے یہ لگاتا ہے میں 2 گنا 3 گنا اس سے زیادہ تیرے رستے میں خرچوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ حسد نہیں رہتا، یہ رشک ہوتا ہے، یہ سوچ رکھنا ہی عبادت ہے، نیکی ہے، آپ میں یہ سوچ ہی آئے گی، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کے لیے 9 ہجری میں جو جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے چندہ مانگا، اور عین اس کیفیت میں تھے کہ فصل کی کٹائی کا وقت، اوپر سے گرمی، اور آپ جانتے ہیں
جب ابھی اغرائیاں نہ ہوئی ہوں، اغرائیوں کا وقت آنے والا ہو، تو عین اس وقت اغرائیوں سے پہلے ہم اپنے بچے کی شادی بھی نہیں رکھتے کہ یہ وقت نہیں ہے، 2 مہینے بعد رکھیں گے، پیسے آ جائیں گے، پھر فلاں کام کریں گے۔ تو عین موقع پہ جہاد کا اعلان ہو گیا، تو صحابہ کرام سے جس سے جو پڑھ سکا اس نے اللہ کے حضور پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پیش کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں گھر کا آدھا مال لے کے جاتا ہوں، تو چلو آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، جا کے پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، گھر میں جو چیزیں تھیں ساری اٹھا کے دربار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اتنا کچھ لے آئے ہو، اور بتاؤ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ہم 100 مرتبہ جب جیب سے پیسے دینے ہو نا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سخی ہوں گے انشاءاللہ، کہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نوٹ کہیں زیادہ نہ کوئی چلا جائے، کہ جیب میں بھی کچھ رہ جائے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں نے گھر میں کیا چھوڑنا تھا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت کو چھوڑا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جذبہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر صدیق، جس طرح کا جذبہ، جس طرح کا محبت اور جذبات تیرے اندر ہیں، لا اسابقک فی شیء احدا، میں زندگی بھر کبھی بھی نیکیوں میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کفار اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے۔ سورہ انفال میں بیان ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یہ دار الندوہ میں بیٹھ کر آپس میں سازشیں کر رہے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی سازشیں، ان کے دجل، ان کے مکر، ان کے فریب ایک طرف، وَيَمْكُرُ اللَّهُ ایک تدبیر آسمانوں پہ بھی ہو رہی تھی، واللہ خیر الماکرین، اور بہترین تدبیر وہی ہے جو اللہ رب العالمین کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بہتر سمجھا، اور آپ کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو اس سفر کے لیے تیار کر لیں۔ ابو بکر صدیق تیار ہوئے، اور غار ثور میں میرے بھائیوں 3 دن تک رہے، 2-3 دن سفر میں لگے، 3 دن غار ثور میں رہے، اور گھر سے خبر بھی پہنچتی تھی، کھانا بھی پہنچتا تھا، 2-3 گھر کے غلام بھی، آپ کی بیٹی اسماء بھی، یہ سارا نظام غار کے حوالے سے بھی چل رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر انسان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ کافر آپ کا تعاقب کرتے کرتے، قیافہ شناس جانتے جانتے اور اندازہ لگاتے لگاتے غار کے منہ پر پہنچ گئے کہ اب تو یہ ضرور یہاں پہ ہی ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا ڈرنا محسوس کیا، کیونکہ وہی آپ پہ تو نہیں اترنی تھی، وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ 2 لوگ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو کہنے لگے لا تحزن، ابو بکر ڈرنا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، دین کے مشن کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کیا کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھ لیجئے۔ آج ہم میں سے کوئی شخص کسی عالم دین کے پاس چلنے لگے، گھر والے اس کو کہنے لگتے ہو بھائی پیسے ذرا بچا کے، مولویوں کے اوپر پیسے نہیں خرچتے ہوتے، ان کے ساتھ نہیں جاتے ہوتے، انہوں نے 100 جگہ پہ کسی کے خلاف تقریر کر دینی ہے تو کہیں اس کا نقصان اور نیگیٹو اثر آپ پہ نہ پڑے۔ اور میرے بھائیوں سوچئے ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسا جذبہ ہے ہمارے اندر، اور صدیق اکبر کی شان کو سننے والوں یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جب دین کی ترویج اور اشاعت کی باری آئی ہے، ابو بکر صدیق نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، نہیں سوچا کہ میں گھر میں مشورہ کر لوں، میں اپنی اولاد سے مشورہ کر لوں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ میرے عزیز بھائیوں، نہیں سوچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حکم دیا فوری ساتھ چل پڑے۔ پتہ ہے سارے کے سارے کافر جانی دشمن ہیں، کسی وقت بھی قتل کرنے کے در پہ ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی محبت اتنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اتنا ہے، اور آپ کا مشن اتنا عزیز ہے کہ اس مشن کی خاطر جان بھی جاتی ہے تو جان جانا بھی اس مشن میں ہیچ ہے، اللہ قربان کر لے تو اس سے بڑا اور کون سا سودا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مشن ہے، اور اس مشن کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ سفر بھی مدینہ منورہ کا پورا ہوا، ہجرت ہو گئی، جنگیں آئیں، جنگوں کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ان جنگوں میں نہیں سوچا کہ یہ فلاں میرا ماموں لگتا ہے، یہ فلاں میرا عزیز لگتا ہے، یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہے، میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، میرا علاقہ ہے۔ نہیں، اگر ایک معیار ہے تو معیار یہی ہے کہ میں امتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں محب ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس دین کا پیروکار ہوں۔ یہ جو کافر میرے مقابلے میں آیا ہے، گو خاندانی اعتبار سے میری رشتہ داری اس سے ہو سکتی ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری نسبتیں ایک طرف، یہ تعلق ایک طرف، یہ برادری اور قبیلہ ایک طرف۔ آج اگر کوئی تعلق قائم ہے، اگر کوئی تعلق کی وابستگی ہوگی تو وہ ایک ہی تعلق ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ تعلق تھا جس تعلق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا ہے، اور اس موقع پر، جنگ کے موقع پر، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ان تلواروں سے قتل کیا ہے۔ نہیں سوچا کہ اس میں میرا کوئی رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو۔ کیونکہ آپ اس دین حنیف کے پیروکار تھے، کیونکہ آپ کا مخالف اس دین کا پیروکار نہیں تھا۔ اس حد فاصل نے آ کر میرے عزیز بھائیوں اپنے بھی بیگانے کیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی رہے، وہ بیگانے نہیں ہوئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ چونکہ اس موقع پر آپ مدینہ شہر کے اندر وہاں پہ نہیں تھے، باہر تھے، مقام سخت پہ آپ وہاں پہ تھے۔ آپ کو جب اطلاع دی گئی، آپ واپس آئے اور سیدھے ہی آپ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تشریف لے گئے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹاتے، یمنی چادر لپٹی ہوئی تھی، بوسہ دیا اور کہنے لگے بی ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے اللہ کے نبی
لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اما الموت التی کتبت علیک فقد متها، وہ طبعی موت جو جسمانی لحاظ سے آپ کو آنی تھی وہ تو آ چکی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، آپ اندر سے نکلے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4454 نمبر، یہ سارا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ آپ نے فوری طور پر حمد و ثنا بیان کی مختصر خطبہ دیا، فرمانے لگے من کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا آپ کی خاطر عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا، خالصۃ لوجہ اللہ کرتا تھا، فإن اللہ هو حی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے جو حی ذات ہے، جس ذات پہ کوئی موت آنے والی نہیں۔ لہذا اب اللہ کی عبادت پہ آپ اپنے آپ کو لگائی رکھیں۔ اور آپ نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، وہ آپ آیت کریمہ سورہ آل عمران کے 144 نمبر سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ افإن مات، اگر آپ کے اوپر موت طاری ہو جاتی، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم مسلمان نہیں رہو گے؟ کیا تم سارے یہ اپنے شرعی معاملات کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھیے شریعت نے اصول بیان کر دیا، من ينقلب علی عقبیہ، جو شخص اپنی شرعی روایات کو چھوڑے گا، دین کو چھوڑے گا، دینی اقدار کو چھوڑے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو تو کسی صورت نقصان نہیں دے سکتا، اپنی تباہی کرے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل سے مشابہت رکھنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اس وقت تمام مجاہدین میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے لیے کہ جہاد اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء پہلے بھی آئے چلے گئے، انبیاء نے آپ کو ایک لائن دے دی ہے، دین دکھا دیا ہے، شریعت کی رہنمائی کر دی ہے۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے چلے بھی جائیں، اس شریعت پہ کار بند رہنا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھیے اس بات کا انطباق اپنے خاندانوں پہ کیجیے، گھر میں کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے، جزا فضا کرتے کرتے لوگ یہ بات کہتے، پہلی بات تو غلط کہتے بڑا افسوس ہوا، اللہ کے فیصلے پہ افسوس نہیں ہوتا، اپنے ذہن سے یہ لفظ نکال دیں، یہ مت کہا کرے بڑا افسوس ہوا، افسوس نہیں ہوتا۔ تعزیت کے الفاظ سیکھے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، اللہ کے لیے ہی تھا جو اس نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، اور اسی کا ہی ہے جو اس نے عطا کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یا دوسری حدیث میں بھی مقدار کہ ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ ہم جا کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا جناب، جفی پاؤ نو بڑا افسوس ہوا، یہ افسوس نہیں ہوتا، پہلے تو یہ اپنا لفظ ٹھیک کریں ہم لوگ، پھر دعا یاد کریں تعزیت کی۔ اور ایک گھر میں کوئی 2-3 اموات خاندان میں اکٹھی ہو جائے نا، وہاں پہ کہتے ہیں ہمارے کما کے کون کھلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، اگر مرنے والے نے اپنے خاندان کی تربیت نہیں نہ کی اپنی زندگی میں، اس کے لواحقین کے ان جہالت پر مبنی بولے گئے الفاظ کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے کہ تو چلا گیا، اب ہمارے رزق کا کون بندوبست کرے گا؟ تو پہلے وہ کرتا تھا، جو ذات پہلے کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان اللہ ہوا حی لا یموت، وہ اللہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، لا یموت، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اپنے عقیدوں کی درستگی کیجیے، اپنے عقائد کی، اپنی فکر کی میرے بھائیوں سٹریم لائن کریں، اس کی درستگی کریں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کے ساتھ اسی طرح کی وابستگی عطا فرما جو جذبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ اللہ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا تعداد درجات کی بلندی فرما، ہمارے دلوں میں ان کا پیار اور محبت پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔